محترم سامعین، تاریخ کے حوالے سے زمانے کے لوگوں نے بہت بڑے بڑے جھوٹ علمی مارکیٹ میں لائے ہیں، جن کا تفصیل بڑا لمبا چوڑا ہے۔ میں وہ سارا کا سارا آپ کی خدمت میں نہیں لا سکتا، نہیں پیش کر سکتا۔ البتہ ایسی باتیں جو عام فہم عقل کے لحاظ سے ہر کوئی سمجھ سکے، میں آپ کی خدمت میں وہ لا رہا ہوں۔ سب سے بڑا جھوٹ، بڑے تو لفظ کہنا مناسب بھی ہے، لیکن یہ ناپ تول کہ کون سا بڑا جھوٹ ہے، کون سا چھوٹا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، آپ خود سوچ سمجھ سکتے ہیں۔ تاریخ کا بڑا جھوٹ ابتدائے آفرینش، پیدائش شروعاتی آدم کے شروعاتی پیدائش کا بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدم کے پسلی سے اس کی بیوی ہوا نکلی، اور وہ ہوا عورت ہو کر بڑی ہوئی تو اس کے ساتھ آدم نے شادی کی۔ بھئی آدم کو اولاد جننے کی، آج سب آدم ہیں، تم سب لوگ آدم ہو، جتنے مخاطبین قرآن مرد ہیں وہ سب آدم ہیں، ہم بھی آدم ہیں، تم بھی آدم ہو۔ آدم کو بچہ جننے والا سوراخ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ کہ اس نے اپنے پسلی سے عورت کو جنا جس کا نام ہوا تھا، پھر اس کے ساتھ شادی کی، یعنی ابو البشر، انسان ذات کا ابا بیٹی کا شوہر ہو گیا، یہ ایک بڑا جھوٹ ہے۔ اس کو قیاس میں لاتے ہوئے، ذہن میں لاتے ہوئے، میں اگلے جو بعد کے جھوٹ ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ ویسے تو قرآن نے ان کا رد کیا ہے۔ قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ آدم مرد سے عورت پیدا ہوئی۔ سورۃ نساء کی پہلی آیت میں ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، ایک نفس سے تم کو پیدا کیا اللہ نے، اور اس سے نفس سے واحدتن، یہ سوچنے کا مسئلہ ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، واحدن نہیں کہا، خلقکم من نفس واحدن۔ اگر یہ مولوی سچے ہوتے، یہ مترجمین قرآن سچے ہوتے، یہ مفسرین قرآن سچے ہوتے کہ آدم سے عورت پیدا ہوئی پھر اس کا وہ شوہر بن گیا، اگر سچے ہوتے تو قرآن کہتا ہے خلقکم من نفس واحدن، یعنی مذکر سے پیدا کیا، نفس واحد، لیکن اللہ نے فرمایا نفس واحدتن، مؤنث سے پیدا کیا، تے تانیث کی ہے۔ اب یہ سارے مولوی جھوٹے ہو گئے، ان کی ساری حدیثیں جھوٹی بن گئی۔ پھر تے سے تانیث، عورت سے آج بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس جاری سلسلے کو تو قرآن نے اور جگہ فرمایا ہمیشہ سے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ سورۃ روم کی 30 نمبر آیت ہے۔ قانون فطرت، قانون تخلیق اللہ کا وہ ہے جو فطر الناس علیہ، آج تک لوگ اس پر پیدا ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لا تبدیل لخلق، اس قانون تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ذالک الدین القیم، یہ اٹل قانون ہے اللہ کا۔
تو انہوں نے ٹھک سے قرآن کے اس قانون کو توڑ کر کے پہلے آدم کے کھوکھ سے عورت پیدا کر دی، اس کا بھی قرآن نے رد کر دیا۔ من واحدن، تمہیں پیدا کیا ہم نے واحدتن، واحدن نہیں کہا، واحدتن کہا، یعنی مونس سے پیدا کیا۔ اب قرآن اس کے سوا اور کون سا لتر مارے ان لوگوں کو؟ اب آتے ہیں، تاریخ بڑی لمبی ہے، بہت بڑا آدمی تاریخ کا، بہت بڑا آدمی جناب ابراہیم علیہ السلام، اس کے لیے یہ مسلم امت کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن ثانی بخاری، اس کو قرآن ثانی کہتے ہیں، اصل کتب بعد کتاب اللہ البخاری کہتے ہیں، قرآن کے بعد نمبر بخاری کو دیتے ہیں۔ اس بخاری نے لکھا ہے کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ مارے تھے، اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کر تو کتاب کے اندر ابراہیم کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچا نبی تھا۔ قرآن کہے کہ سچا تھا، ان مولوی حضرات کا امام بخاری کہے کہ 3 جھوٹ مارے۔ اس کے بارے میں بخاری نے بڑا گند لکھا ہے۔ ایک حدیث لائی ہے کہ وہ اپنی بیوی سارہ کو لے جا رہا تھا، ایک بادشاہ کے حدود سے، شہر سے قریب گزرا، تو بادشاہ کے گماشتوں نے دیکھا کہ بہت اچھی حسینہ عورت ایک ملا کے ساتھ جا رہی ہے۔ انہوں نے، وہ زانی بادشاہ تھا، عیاش بادشاہ تھا، اس کو بتایا، اور انہوں نے کہا پکڑو دونوں کو، پکڑوایا اور پھر جدا جدا بٹھایا، دونوں سے پوچھا کہ تم کون ہو، وہ تیرا کیا ہوتا ہے، وہ تیری کیا ہوتی ہے؟ تو ابراہیم نے کہا وہ میری بہن ہے۔ تو بخاری نے کہا یہ جھوٹ مارا ابراہیم۔ پھر اس ابراہیم کی گھر والی سارہ جڑتو نام ہے، من گھڑت نام ہے، جعلی نام ہے۔ انہوں نے یہ نام کیوں بنایا سارہ؟ سیر کرنے والی، وہ شوہر کے ساتھ چلتی پھرتی گھومتی رہتی تھی، سیر کرنے والی سارہ ہو گئی۔ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس ان کے خرافات کا۔ متعدد جگہ پر منتشر نمونے سے روایات لکھی ہیں بخاری نے کہ بادشاہ نے برائی کے نیت سے ابراہیم کی بیوی سارہ میں ہاتھ ڈالے تو اس کو فالج ہو گیا تو کانپ گیا اور چھوڑ دیا، نیت بدل دی تو پھر تندرست ہو گیا، نیت بدلی تو پھر تندرست ہو گیا۔ میں دنیا کے ڈاکٹروں کو اور جو جتنے بھی حکماء ہیں، حکیم ہیں، ان کو اپیل کرتا ہوں غور کریں۔ جب وہ تندرست ہو گیا پھر اس نے ہاتھ ڈالے سارہ میں، پھر وہ اپاہج ہو گیا، اس میں فالج چڑھ گیا۔ فالج دوسری بار آیا، ڈر کے مارے اس نے ارادہ بدل دیا زنا کرنے کا، ارادہ بدل دیا، تیسری بار حملہ کیا برائی کے لیے، یہ 4 بار ایسے ہوا۔ اب حدیث جدا جدا جگہ پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے لایا ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے میں جان چھڑانا چاہتا ہے اپنے پیروکاروں کی، کہیں کوئی بات اعتراض والی ہو کہیں نہ ہو، اس طرح۔ ایک جگہ اسی قصے کو بخاری ایک حدیث میں، اچھا آخری بات، جب
نوکروں کو کہتا ہے کون سی جن عورت کو کے ساتھ مجھے تم نے پھنسایا، لے جاؤ اسے، نکالو اسے. یہ بھی اندازہ ہے. پھر جاتے وقت اس کو تحفے میں ایک لونڈی دیتا ہے، کنیز دیتا ہے، خدمت کے لیے کنیز دیتا ہے ہدیے میں، تحفے میں، کہ جائے اس کی خدمت کرے. یہ تحفہ کاہے کا سوال ہے، یہ گفٹ کاہے کی. وہ کنیز دی ہے، اس کا نام بھی ہاجرہ رکھ دیا حدیث والوں نے. بیوی کا نام سارا رکھا کہ وہ شوہر کے ساتھ سیر کرتی رہتی تھی. ہاجرہ کا نام میں بھی گالی ہے، وہ گالی میں بتاتا ہوں آپ کو. آئی سارا اپنے شوہر ابراہیم کے پاس، ابراہیم نماز پڑھ رہا ہے. ان کی نماز سے جان نہیں چھٹتی، ہر جگہ نماز، ہر جگہ نماز. نماز کی معنی ہے آتش پرستی، آگ کے سامنے پوجا کرنا. ابراہیم پوچھا کیا خبر ہے، بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیا ہوا؟ تو وہ بھی ایک حدیث بن گئی. ایک حدیث جدا بنائی کہ الفاظ آپ تلاش کریں گے، میں بھی نشان کر رکھے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ظالم نے مجھے خدمت کے لیے ہاجرہ دی. بھائی کیوں دی؟ سوال ہے. یہ پڑھنے والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ گفٹ کیوں ملی. سوچو جا کے، یہ گالی آ گئی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بیوی کے حوالے سے. میں تفصیل سے یہ حدیثیں اپنے گزشتہ لیکچروں میں بتا چکا ہوں، حوالے کے ساتھ نوٹ کرا چکا ہوں. تو بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ بڑے جھوٹ. اور میں نے کہا ہاجرہ میں گالی ہے. میں سب شارٹ کٹ باتیں کرتا آگے چلا جا رہا ہوں. ہاجرہ میں کیا گالی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، سارا کے پیٹ سے اس کو ابراہیم کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو سارا نے کہا اچھا یہ بادشاہ نے جو مجھے گفٹ میں لونڈی دی تھی کہ میری خدمت کرے، میں تجھے اس لونڈی کا شوہر بناتی ہوں، لونڈی تیرے حوالے کرتی ہوں، تو اس کے ساتھ صحبت کر، شاید اس سے بیٹا پیدا ہو جائے. اور اس سے بیٹا پیدا ہو گیا اسماعیل. اور آگے تاریخ آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل کے نسل سے، اولاد سے خاتم الانبیاء محمد علیہ السلام پیدا ہوئے. ٹھک سے ابو ہریرہ کے نام سے حدیث بنا دی کہ ابو ہریرہ نے حدیث بنائی کہ ہاجرہ سے جو محمد پیدا ہوئے وہ اسماعیل کے نسل سے پیدا ہوئے اور ہاجرہ کی نسل سے پیدا ہوئے. تو محمد علیہ السلام کی دادی ہوئی ہاجرہ. اس کو کہتا ہے تلک امکم یا بنی ما السماء. حدیث میں بخاری لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ کہتا ہے تلک امکم، یہ ہے تمہاری ماں، یہ بنی ما السماء، اوپر سے ٹپکنے والے اولاد کی، ٹپکنے والے پانی کی اولاد، اوپر سے ٹپکنے والے پانی کی اولاد. یہ گالی نہیں ہے. اور تلک امکم، یہ ہے تمہاری ماں، مانا محمد لونڈی کے نسل سے ہے. اس طرح سے یہ ابو ہریرہ کے حدیث میں بخاری بتا گیا. وہ لونڈی سارا کو زانی بادشاہ نے دی تھی، گفٹ میں دی تھی. کتنی گالیاں ہو گئی. میں اصل بات پر آگے آنا چاہتا ہوں. یہ جھوٹ ہیں سارے. نہ ابراہیم تو شہنشاہ بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، وہ بیوی کو لیا پھرتا رہے ادھر ادھر، یہ بکواس ہے. ابراہیم کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم دنیا بھر کا تو قائد ہے، پیشوا ہے، امام ہے. اس کے لیے بخاری حدیث بناتا ہے کہ وہ بیوی کو لے کر گھوم رہا تھا.
کیا تو خرافات ہیں، کوئی تو عدل کرے، کوئی انصاف کرے، مسلمانوں کو جو حیا کرو، تم ان حدیثوں پر ایمان لائے بیٹھے ہو۔ آگے جو بات مجھے کرنی ہے، اس بات سے آگے اور چلتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے نام سے سورۃ صاد میں ہے هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب، بادشاہ کی ریڈنگ روم میں دیوار پھلاند کر آ گئے۔ اذ دخلوا علی داؤد، داؤد پر داخل ہوئے، ففزع منہم، داؤد ڈر گیا، یہ دیوار پھلاند کے آئے ہیں، کوئی دشمن تو نہیں۔ خیر، آگے کا قصہ سب کو معلوم ہے۔ انہوں نے کہا داؤد علیہ السلام کو، لا تخف، ڈرنا نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو آپس میں خصم ہیں، ٹکرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جنگ ہے ہماری۔ فحکم بیننا، تیرے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں، فحکم بیننا بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کر، ولا تشتت، اور تو زیادتی ظلم نہ کرنا فیصلے میں، واہدنا الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف ہمیں راہ بتانا۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدۃ، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میری ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا واذنی فی الخطاب، مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے اور میرا ٹھاٹھ بنا دے کہ میں 100 دمبیوں کا مالک ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے تو ٹھک سے فیصلہ دے دیا، لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، لیکن یہاں میں جو اس کو ایک جھوٹ قرار دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حدیثوں والوں نے، تفسیر لکھنے والوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ دکھانا چاہتا تھا اللہ داؤد کو کہ تو نے جو 99 بیویاں رکھی ہیں، پھر بھی پڑوسی کی گھر والی کو اچھا پسند کرتے، اس کو تو ہتھیانا چاہتا ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے کہ 100 بیویاں ہو جائیں۔ اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ مقدمہ اللہ نے بھیجا۔ کتنی تو بکواس ہے، نبی 99 بیویاں رکھے، یہ خرافات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک جھوٹ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس پر میں بہت کچھ پہلے بول چکا ہوں، یہ میرے گزشتہ کے لیکچرز میں بات آ چکی ہے۔ آگے کی بات جو خاص یہ ہے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، نبوت کا عرصہ، نبوت کا پیریڈ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر 12 گھنٹے والی رات نہیں ہے، الف شہر ہے، یہ 1000 ماہ کی رات ہے، 1000 ماہ کا پیریڈ ہے، 1000 ماہ کا عرصہ ہے، مانا نبوت کا عرصہ 83 سال ہے، تم نے 23 سال بنایا ہوا ہے، 60 سال نبی کے عمر سے تم نے چوری کیے ہیں۔ حدیث والوں نے، وہ حدیثیں سب پڑھ رہے ہیں، سب کو یہی یاد ہے اور کچھ یاد نہیں ہے۔ تو نبی کی عمر جو انہوں نے بنائی کل 63 سال، 23 سال نبوت کے، 40 سال نبوت سے پہلے کے۔ تو اب اس جھوٹ میں کئی جھوٹ اور چھپا دیے ہیں۔ کئی جھوٹ کون سے ہیں کہ نبی 11 ہجری میں فوت ہو گیا، پہلا خلیفہ ابو بکر ہوا، دوسرا عمر ہوا، تیسرا عثمان ہوا، چوتھا علی ہوا، پانچواں معاویہ ہوا، چھٹا یزید ہوا، ساتواں یزید ثانی ہوا، آٹھواں مروان ہوا، نواں عبد الملک ہوا۔ تم نے جھوٹوں کی قطار، خلفاء کی قطار سامنے لا دی۔ تو یہ سارے جھوٹ تم نے اس لیے بنائے تاکہ نبی علیہ السلام کے عمر کو گھٹانے کے بعد، 60 سال چوری کرنے کے بعد، جعلی تاریخ سے تم مشاجرات صحابہ کے نام سے ان کو آپس میں ٹکراؤ کا، ہزاروں صحابہ جنگ جمل میں مرے، جنگ نہروان میں شہید ہوئے، جنگ صفین میں شہید ہوئے، خلافت کے جھگڑوں پہ ایک دوسرے کو مارا۔ یہ سب جھوٹ تم نے ایک جھوٹ عمر والے کے حساب سے کئی جھوٹ اور پیدا کر دیے۔ تو یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، کوئی
خلافت کا معاملہ ہی نہیں ہے، نبی زندہ بیٹھا ہے، زندہ آدمی کا کوئی خلیفہ کیوں بنے؟ اس پر کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں میں ایسا نصاب تعلیم لا رہا ہوں جس کے اوپر اختلافات نہ ہو۔ اختلاف تو ہوں گے، تجھ سے بڑا کوئی لمبی طاقت والا، لمبا قد والا بھی اختلاف نہیں ختم کر سکتا جب تک قرآن کے اوپر نہ آئیں۔ تمہارے لوگ حدیثوں کے اوپر چلیں گے، حدیثوں کے اسلام سے اسلامیات بنائیں گے تو کہاں امن ہوگا، کہاں بھائی چارہ ہوگا؟ تو جب تک تم حدیثوں کو ختم نہیں کرو گے تو یہ فساد ہوتے رہیں گے۔ اور قرآن نے نبی کے عمر سے جو تم نے چھپائی ہے اس اصل عمر سے کئی مسئلے حل کر دیے ہیں، تم ان کی طرف غور نہیں کرتے۔ تو اپنی تاریخ سے، تاریخ تم پڑھاتے نہیں ہو، تمہارے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں تاریخ کا سبجیکٹ جھوٹا ہے۔ کیا کیا بتاؤں؟ کیوں نہیں تم نے قانون نکالا کہ بانی پاکستان جناح کا جو ہے زندگی کے اوپر پی ایچ ڈی کی جائے؟ نہیں لکھ رہے تم۔ اسلامیات کی پی ایچ ڈی میں حدیثوں کو ماخذ بناتے ہو۔ مجھے ایک نیوی کا افسر ملا کراچی میں، ملاقات ہوئی، مجھے کہا کہ میں آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں مستقبل میں۔ میں نے کہا کام بتاؤ۔ اس نے کہا کہ علمی حوالے سے میری مدد کرو۔ میں نے کہا کیا مدد کروں؟ اس نے کہا میں نے کراچی یونیورسٹی سے پرمٹ لی ہے کہ میں قرآن کا تفسیر قرآن سے کروں، اس پر پی ایچ ڈی کا تھیسس مجھے یہ دیا جائے۔ انہوں نے دیا ہے، میں آگے کام کروں گا، آپ میری مدد کرنا۔ میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں آپ سے کہو نہ کہو رابطہ رکھوں گا، بلکہ تیری محنت سے میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا۔ کچھ وقت کے بعد اس کے دی ہوئے ایڈریس پر میں اسے جا کے گھر ملا۔ میں نے کہا یار ملنے آیا ہوں۔ کہا اور کیا خبر؟ میں نے کہا خبر تو تم بتاؤ کتنا مواد جمع ہو گیا؟ کہا وہ یونیورسٹی والوں نے بندش ڈال دی کہ اس ٹاپک کو چھوڑ دو، دوسری ٹاپک پر تم پی ایچ ڈی کرو۔ یعنی قرآن کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے پر بھی بندش، جیسے جناح کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے پر بھی بندش۔ تو تم قرآن کو تالے لگائے بیٹھے ہو۔ تم دنیا سے، پاکستان سے فساد، فرقے بازی نہیں ختم کر سکتے جب تک قرآن پر نہ ہو۔